اپنے اس عنوان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اپنے ویور سے ایک سوال کروں, who want to success, then everyone will answer me, I want to success. تو ہر شخص کا جواب یہی ہوگا کہ میں کامیابی چاہتا ہوں, کیونکہ ہر شخص ہاں مگر کامیابی کا معیار اور مفہوم ہر شخص کے مطابق الگ ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ اچھے نمبر لینے کو کامیابی سمجھتا ہے, ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی دولت کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی گاڑی کوئی بنگلے کو کامیابی سمجھتا ہے. معلوم ہوا کہ کامیابی کا معیار اور مفہوم ہر شخص کے مطابق جدا جدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بل گیٹ کہتا ہے کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتا, کامیابی محنت, مستقل مزاجی, پڑھنے سیکھنے اور جو تم کام کر رہے ہو اس سے محبت کا نام ہوتا ہے. کو بتاؤں گا 4 بنیادی اصول جس پر ہم عمل پیرا ہو کر کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ ہو, اپنے آپ پر یقین ہو. اگر ہم کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان میں ایک صفت مشترکہ پائی جاتی ہے کہ انہیں اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے. ابن الہیثم اور جان زین کو اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ ہم کیمرے نام کی کوئی چیز بھی ایجاد کر لیں گے تو شاید آج آپ مجھے کیمرے میں نہ دیکھ پاتے. تھامس ایڈیسن کو 1000 بار ناکام ہونے کے باوجود بلب ایجاد کرنے کا یقین نہ ہوتا تو شاید آج اندھیروں میں روشنیاں نہ ہوتی. ایک کینیڈین یوٹیوبر ہے جس کی نیٹ ورتھ 2.5 ملین ہے, وہ کہتا ہے یاد رکھیے کامیابی صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہاں ایک دوسری بات واضح کر لوں کہ ناکامی وہی ہوتی ہے جس کا ہم اپنے ذہن میں تصور کر لیتے ہیں. آپ نے زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا, ہم اکثر کہتے ہیں یہ کام مشکل ہے, یہ ٹاپک مشکل ہے, یہ چیپٹر مشکل ہے, یہ مجھ سے یاد نہیں ہوگا, اور اکثر وہی چیپٹر وہی ٹاپک ہم یاد نہیں کر پاتے. تو پتہ لگا کہ ناکامی وہی ہوتی ہے جس کا ہم اپنے ذہن میں تصور کر لیں. اور ایک شاعر کہتا ہے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پہ چل پڑتے ہیں انہیں منزلیں پناہ دے دیتی ہیں, اور جنہیں وسوسے ڈرا دیتے ہیں وہ قدم قدم پر بہک گئے. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے منزل کا تعین کر لینا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہماری منزل کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم میں سے اکثر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے. اگر ان سے سوال کیا جائے تو ان کا جواب نہ میں ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں, ہم نے ابھی اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کیا, ہم نے ابھی ٹارگٹ ہی نہیں رکھا. اس لیے اپنی زندگی میں ٹارگٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے عظیم لوگوں کے پاس ہمیشہ مقاصد ہوتے ہیں اور اوروں کے پاس محض خواہشات ہوتی ہیں. فلپ مک کہتا ہے اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے منزل کا تعین کر لینا چاہیے کہ ہم نے آگے زندگی میں کیا بننا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, بزنس مین بننا ہے, جس کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس کا تصور کر لیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اور تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے لیے پھر سعی کی جائے, کوشش کی جائے, اسٹرگل کی جائے, محنت کی جائے. یاد رکھیے تھامس ایڈیسن نے کہا تھا کہ میرا کوئی ایک بھی ایجاد, کوئی ایک بھی انوینشن حادثاتی طور پر ظہور پہ نہیں آئی, بلکہ میری ہر ایک انوینشن, ہر ایک ایجاد کے پیچھے انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب کرتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے, اللہ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے اسٹرگل, محنت بہت ضروری ہے, بہت بڑا عنصر ہے. کامیاب ہونے کے لیے چوتھا بنیادی اصول اقبال کی آہ سحر گائی ہے, جسے اقبال نے یوں کہا تھا عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو یا کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب تک ہم رب کے سامنے گر گڑائیں گے نہیں, رب سے مانگیں گے نہیں, جب تک رب سے تعلق مضبوط نہیں کر پاتے, ہم زندگی میں کامیاب
نہیں ہو پاتے. یاد باقی ملاقات باقی. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. والسلام. بہت بہت شکریہ.